روز قیامت پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے بغیر نہ تو عدل پورا ہوگا، نہ انصاف پورا ہوگا، اور نہ حقدار کو اس کا حق ملے گا اور نہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اس بات سے باخبر کیا تھا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، بلکہ جب بھیج دیا تو پھر فرمایا کہ تم نے اس دنیا میں جانا ہے اور پھر لوٹ کے واپس میرے پاس آنا ہے، اور ہر نبی کو یہ بتایا گیا۔ اور چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قیامت کی علامات اور قیامت کی بہت ساری نشانیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے، اسی امت پر ہی قیامت قائم ہونی ہے، اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو امت کو قیامت کی نشانیاں بتلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نبوت کی آخرت کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قیامت کی نشانیوں سے ڈرایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام واقعتاً جو ہے وہ ڈر جایا کرتے تھے، اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور سخت غصے میں آپ نہیں دکھائی دیتے، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یوں لگتا کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ یقول صبحکم ومساکم، اور وہ فرمایا کرتے کہ وہ لشکر صبح تم پہ آیا یا شام تم پہ آیا۔ ویقول، اور آپ کے اپنے خطاب میں فرمایا کرتے تھے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ وَيُقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کے اس طرح فرمایا کرتے تھے، یعنی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا خطاب فرمانے کا کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، اور انتہائی آپ خود بھی خوفزدہ ہوتے تھے، اور صحابہ کو بھی قیامت سے ڈرایا کرتے تھے، اور قیامت سے جب آپ ڈراتے تھے تو صحابہ کرام واقعتاً ڈر جاتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کچھ الفاظ اس کے اضافی جو ہے وہ جامع ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا، اور کتنا وہ لوگوں کو پریشان کرے گا، اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی، اور کیا کیا پریشانیاں اس وقت لاحق ہوں گی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے اپنے گھر چلے گئے، صحابہ کرام مسجد سے نکلے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، لیکن
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین تھا کہ ان کو لگا کہ دجال ابھی آ گیا اور باہر کہیں کھڑا. لوگ گھر میں نہیں گئے. صحابہ کرام اتنے بہادر جو پہاڑوں سے ٹکرا جانے والے اور سمندروں سے لڑ جانے والے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ان کو ان کا اتنا یقین تھا کہ دجال کا جو ہے وہ اس فتنے کا سامنا نہیں کیا جا سکتا. تو صحابہ کرام گھر نہیں گئے، واپس مسجد میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا، آپ نے ان سے دریافت کیا بھی کیا وجہ ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے دجال کا ذکر کیا تو ہمیں یوں ہی لگا کہ باہر جو درخت ہے وہ انہی میں چھپا ہوا ہے اور ہم نکلیں گے تو وہ ہم کو پکڑ لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میرے ہوتے ہوئے پرواہ نہیں کرنی جب تک میں زندہ ہوں. اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں خود ہی اس سے نبٹ لوں گا، لیکن میرے بعد وہ اگر آیا تو ہر شخص خود اس سے ذاتی طور پر نپٹے گا، اور اللہ ہی میرا نائب جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا. یعنی صحابہ کرام کو جب قیامت کی علامات بتائی جاتی تو ان کو ایسے یقین ہو جاتا، کیونکہ دجال بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ان کو ایسے یقین ہو جاتا تھا کہ جب یہ جیسے یہ ابھی واقعہ ہونے والا ہے اور ابھی یہ ہونے والا ہے. تو اس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ ڈر جایا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دینے پر کہ میں جب تک موجود ہوں تم فکر نہ کرنا، صحابہ کرام اپنے گھر گئے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہے اور منہ پھیرے بیٹھے ہیں. اور تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں قیامت بڑی دور ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت بہت ہی قریب ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے. جو 1400 سال گزر گئے قیامت نہیں آئی تو قریب کا کیا مطلب ہے؟ پھر قیامت قریب کیسے ہوئی؟ بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قیامت قریب ہے، وہ دنیا کے بننے کے وقت سے لے کے اب تک جو وقت گزر چکا تھا اس حساب سے قیامت جو ہے وہ نہایت قریب ہے. اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہو گئی تو پھر اس کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ بھی ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ اور دعوت کی. اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے ان کی کتنی زندگی گزری تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. 50 سال تھی، 100 سال تھی، یا کتنی بھی گزری. اور جو ہے یہ طوفان نوح کے بعد ان کی کتنی زندگی گزری یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی کم و بیش 1200-1300 سال صرف ان کی عمر تھی اندازاً، کیونکہ 950 سال انہوں نے دعوت دی. یہ تو نہیں ہے کہ پہلے دن سے شروع کی اور ساتھ ہی ان کی وفات ہوگی، پہلے بھی انہوں نے وقت گزارا اور بعد میں بھی ان کی زندگی رہی. کتنی زندگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ہمارا اندازہ ہے کہ 1100-1200 سال تو تقریباً 1200-1300 سال اتنی کہیں ان کی زندگی رہی ہوگی. اتنی ایک شخص کی زندگی ہوتی تھی پہلے. اس حساب سے یہ 1400 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ 1400 سال مزید بھی گزر جائیں تو اس حساب سے ان 1400 سال کی کیا حیثیت ہے. اس وقت کے مثال کے طور پر کسی چیز کا وعدہ، مثلا لیز ہوتی ہے، لیز یہ 99 سال کی لیز ہوتی ہے. یہ جب 10-12 سال بھی رہتے ہیں نا تو لیز لینے والوں کو فکر پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اس کی ہم نے تجدید کروانی ہے. اور 4-5 سال جب رہ جاتے وہ سمجھتے ہیں اب تو بالکل وقت ختم ہو گیا، لیکن 4-5 سال ایک وقت ہوتا ہے. لیکن چونکہ پہلے 90 سال یا 95 سال گزر چکے ہوتے ہیں اس اعتبار سے یہ وقت بہت تھوڑا سا لگتا ہے. ورنہ جو ہے وہ ایک دن بعض دفعہ گزرنا ہی ہمیں لگ جاتا ہے کہ وہی پتہ نہیں گزرا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو عید کی رات لگتا ہے کہ آج کی رات لمبی ہو گئی ہے، گزر ہی نہیں، صبح ہم نے نئے کپڑے پہننے. تو یہ اس اعتبار سے جب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے
کہ جب سے یہ دنیا بنی اور جتنی طویل مدت گزر چکی اس حساب سے یہ بالکل قریب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال جو ہے پہلی امتوں کے، انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، پہلے جیسے امتیں گزر گئیں ان کا اور تمہارا وقت صرف اتنا ہے کہ جیسے وہ امت فجر سے لے کے ظہر، ظہر سے لے کے عصر، اور تمہارا وقت صرف عصر سے لے کے مغرب تک ہے، اتنا جو مختصر وقت ہوتا ہے تمہارا وقت صرف اتنا بقایا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ قیامت کی قربت کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ویسے بھی اس لیے کہ وقت اب اس کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی۔ ایک اہم بات اس میں وہ یہ ہے کہ قیامت کا وقت کا علم کیا کسی کو ہے کہ وہ کب قائم ہونے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اور بالکل واضح طور پہ ذکر فرما دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف رب کو ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس وہ بس اچانک ہی آ جائے گی، بس خبر بھی نہیں کسی کو ہوگی، اور وہ اچانک ہی قیامت اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ اور یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ تعالیٰ پوچھتے فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے اس طرح پوچھتے گویا کہ آپ کو ان کا پتہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، ان کو بتا دو کہ اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے، اور وہ حدیث جبریل مشہور، انہوں نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول اعلم بها من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کی علامات کیا ہے؟ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات ذکر کر دی ہیں، لیکن آپ نے قیامت کا وقت کا آپ کو بھی علم نہیں تھا۔ آپ سے کئی صحابہ نے پوچھا تو آپ نے ان سے یہ پوچھا بھی تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری اس کے لیے کیا کیا؟ کسی کو نہیں آپ نے کہا کہ فلاں وقت آئے گی۔ اور یہ وہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس مفتاح الغیب، مفاتیح الغیب ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا کہ وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قیامت کا ظہور ہے کہ وہ کیا کب قائم ہونی ہے۔ تو لیکن اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس پہ ایمان رکھنا ہی اس کے ہر مومن کے لیے بہتر ہے۔ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور اس پہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ مثلاً قیامت پہ ایمان رکھنا اور یہ کہ وہ اچانک آئے گی اور یہ لازمی قائم ہوگی، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ کہ انسان ایمان بالغیب، جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا مومنوں کی نشانیاں، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایمان اس سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ جیسے جیسے بندہ قیامت کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے کہ واقعی یہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں، تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسرا فتنوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ہوں گے، لوگ اس طرح گمراہ کریں گے، جب انسان ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گمراہ کیسے کرتے ہیں اور ان گمراہیوں سے بچنا کس طرح ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قیامت کی علامات ہیں، ان پر ایمان رکھنا اور ان کو جاننا، اس سے نبوت پہ ایمان لانے میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جن چیزوں کے بارے میں بتایا تھا وہ آج وقوع پذیر ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہوں گی۔ تو جب یہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو نبوت پہ بھی ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے اپنے سامنے قیامت کی علامات کو
کہ وہ اس طرح ظہور پذیر ہو رہی ہیں، تو قیامت پر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور قیامت پہ ایمان لانے میں یہ چیز لازم طور پہ شامل ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ جو قیامت کی علامات ہیں، وہ دو قسموں کی ہیں۔ ایک علامات جو ہے وہ چھوٹی ہیں، چھوٹی، اسے کہتے ہیں علامات الساعہ الصغریٰ، اور دوسری ہے علامات الساعہ الکبریٰ، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی رہیں گی، ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور جو بڑی ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب جا کے ظاہر ہوگی۔ اور ان میں سے بعض نشانیاں تو ایسی ہیں کہ ابھی قیامت نہیں قائم ہوئی، لیکن جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ فرق ہے کہ کچھ چھوٹی علامت اور بڑی علامت۔ سب سے پہلے ہم جو قیامت کی چھوٹی علامات ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور ان علامات میں سے کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ واقعہ ہو چکی ہیں، اور ہمارے سامنے ہیں وہ چیزیں کہ یہ ہو چکی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو واقعہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ قیامت کی وہ علامات جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء اور بہت سارے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا کے بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتين وقرن بین السبابة والوسطى۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی میری نبوت ہے اور اس کے بعد قیامت ہے، درمیان میں نبوت کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی، سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اور آپ نے فرمایا بعثت فی نسم الساعہ، کہ میں قیامت کے نسم الساعہ میں بھیجا گیا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ بعثت فی نسم الساعہ، ابن الاثیر النہایہ، ان کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ النسم اول حبوب الریح الضعیفہ، کہ بارش جب ہوتی ہے نا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا سب سے پہلے ہلکی سی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، اس کے بعد پھر ذرا تیز ہوا چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد آندھی آتی ہے۔ جو سب سے پہلے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، اس کو نسیم کہتے ہیں۔ باد نسیم بھی ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت سے پہلے اس نسم الساعہ، یعنی اس نسیم کی طرح ہوں جو خبر دیتی ہے کہ میرے پیچھے ہوا جس طرح خبر دیتی ہے میرے بعد بارش ہے، تو اسی طرح میرا آنا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اب میرے پیچھے قیامت ہی آ رہی ہے۔ دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، کہ آپ کی زندگی میں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لینا، اور جب یہ 6 چیزیں تمہاری پوری ہو جائیں سمجھ لینا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اور پہلی چیز آپ نے فرمایا موتی، میری موت ہے، میری موت ہے۔ تو جو اس کے قائل ہی نہیں ہے تو وہ قیامت کے قائل کیسے ہوں گے؟ اپنے قیامت کی نشانیوں سے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ موتی، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کا شمار کرنا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ میری موت۔ سیدھا لفظ ہے موتی، اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں جی یوں تھا وہ تھا، یا اس میں کوئی تعویل کر دی۔ میری موت آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے یہ میری ہوگی۔ تیسری قیامت کی علامات میں سے جو علامت ہے وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، چاند کا
دو ٹکڑے ہونا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، منا میں تھے، اذن فلق القمر فلقین، تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، فکانت فلقۃ وراء الجبل وفلقۃ دونہ، اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے دوسری طرف، اتنا زیادہ جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم سارے گواہ بن جاؤ کہ تم نے چاند کو اپنے ہاتھنی نظروں سے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسری روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ، کہ اہل مکہ نے کہا کہ اگر آپ واقع نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھلائیے، فأراہم انشقاق القمر مرتین، تو آپ نے ان کو دو دفعہ چاند جو ہے اس کے دو ٹکڑے جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ نشانی ان کو دکھائی، آپ کے سامنے اور صحابہ کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، اب قیامت قریب ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لیکن افسوس کی بات ہے نشانی انہوں نے مانگی، ہم نے نشانی ان کو دکھلا دی، لیکن انہوں نے یہی کہا یہ تو ہمیں جادو ہی کر دیا گیا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ حجاز کی زمین میں ایسی بڑی آگ کا نکلنا تھا کہ جو حجاز سے نکلتی اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اس سے روشن ہوتی، یعنی اتنی بڑی وہ آگ نکلے گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تخرج النار من ارض حجاز، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے ایک آگ نکلے گی تضیء اعناق الابل ببصرہ، جس سے بصرہ میں جو اونٹ ہوں گے ان کی گردنیں ان سے روشن ہوں گی، یعنی وہاں تک جو ہے وہ اس آگ کی جو ہے وہ روشنی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر کس وقت ظاہر ہوئی؟ یہ سن 654 ہجری میں یہ ابو شامہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا، حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان حالات کا ذکر کیا ان لوگوں سے کہ کس طرح سن 654 ہجری میں مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں سے آگ نکلی اور آگ کے بڑے مینار جو ہے وہ بلند ہوئے اور اس سے لاوا نکلا جو بہتا جو بہا، اور وہ لاوا جیسے جیسے بہتا گیا ویسے ویسے جس پہاڑ سے گزرتا تھا اس پہاڑ کو اور اس پتھر کو وہ پگھلا دیتا تھا اور پورا علاقہ اس سے جل گیا۔ اور جو ابو شامہ رحمہ اللہ انہوں نے اس وقت کے بارے میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے پورے اہل بصرہ میں لوگوں سے دیکھا اور ایسے ایسے لوگوں سے وہ ملے، یا شاید وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے، مجھے بس جلدی سے میں اس کو تفصیل نہیں دیکھ سکتا، کہ لوگوں نے اس روشنی میں کتابیں لکھی۔ وہ جو ہے وہ سن 654 ہجری 3 جمادی الاخر، جمادی الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا جمادی الاخر، جمادی الثانی جسے ہم کہتے ہیں، 3 جمادی الثانی بدھ کے روز عشاء کی نماز کے بعد وہ آگ نکلنی شروع ہوئی، پوری رات جاری رہی، جمعرات کے دن جاری رہی، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ آگ جو ہے پھر وہ آگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔
تو وہ یہ جو آگ نکلی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور واقعتاً لوگوں نے اس میں ہم نے ذکر کیا کہ لوگوں نے اس کی روشنی میں کتابیں لکھی بصرہ میں جو موجود تھے، اور مدینہ اور بصرہ کا 1318 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مدینہ اور بصرہ کا 1318 کلومیٹر، یہ کتنا بنتا ہے؟ یہاں سے فیصل آباد سے کراچی کا فاصلہ جو ہے وہ 1115 کلومیٹر ہے، یعنی جتنا یہاں سے کراچی کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ مدینہ سے بصرہ کا، اور وہاں تک اس آگ کی روشنی گئی، اور وہ علامت جو ہے وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں، ابھی عمرہ کھلنے والا ہے، وہ ہمیں ساتھ لے جائیں، انشاءاللہ ہمیں بالمشافہ ان کو دکھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مدینہ سے باہر وہاں پہ علاقہ اسے کہتے ہیں جبل حریق، وہ آج بھی مدینہ سے باہر، اور اس کے قریب ہے یہ کعب بن اشرف، وہ یہودی جس کو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پہ قتل کیا تھا، وہ اس کے قلعے کی علامات بھی موجود ہیں، اور اس سے زیادہ یہ دور نہیں ہے یہ علاقہ، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی تھی، جلا ہوا ہے، وہاں سے پتھر اٹھائیں، نہایت ہلکے بڑے بڑے پتھر آپ آسانی سے ان کو اٹھا سکتے ہیں، جیسے جلنے کے بعد جو ہے کوئی کوئلہ اور راکھ جس طرح بن جاتی ہے، وہاں پہ راکھ ہے، کوئلہ ہے، اور اسی طرح وہاں کے جو پتھر ہیں وہ بھی اس طرح ہلکے ہیں، تو یہ ساری علامت جو ہے وہ وہاں پہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس کو جبل حریق پورے علاقے کو کہتے، کافی بڑا علاقہ ہے جہاں سے وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، باقی علامات کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہوگا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ پہنچنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں، تندرستی میں، عافیت میں بدل دے۔ اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بہن بھائی اعزاء و اقارب، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کی حسنات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بہن بھائی موجود ہیں ان کے دلوں میں جو نیک جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تو ان کے دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ جو یہ تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہماری سب کی حاجات مناجات قبول فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں مالا مال کر دے، اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے خواہش مند انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے بچے جوان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اللہ ہم کو گھروں میں سکون نصیب فرما، اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللہم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين۔ اللہم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔